دوسری ویڈیو پہ انشاءاللہ بنے رہی اور ہم سویرے کھڑے ہو جاتے ہیں، تہجد کے وقت کھڑے ہو جاتے ہیں، ہمارے بچوں کے لیے ترنگا بٹ رہے ہیں، تو انشاءاللہ ہم آپ کے لیے ضرور دکھلائیں گے. دیکھیں دوسری طرف ماں باپ ہیں، کسی کے ایک بچی ہے، ہمارے اکلوتی بیٹی ہے، اس نے مدرسے میں ڈال رکھا ہے، دین کے خاطر ڈال رکھا ہے. کیا وہ ماں جب کھانا کھاتی ہوگی اسے اپنی بچی یاد نہیں آتی ہوگی؟ آسان ہے کہہ دینا، آسان ہے تصور کر لینا، آسان ہے. خدا کی قسم مدرسوں میں پڑھتے ہیں، بڑی قربانیاں دی جاتی ہیں. ایک طرف بچے قربانی دیتے ہیں، دوسری طرف والدین قربانی دیتے ہیں. کیا انہیں اپنے گھر کی یاد نہیں آتی ہے؟ بے شک بچے مدرسوں میں پڑھتے ہیں، انہیں گھر کی یاد نہیں آتی ہے. جس طرح یہ محلے کے بچے کبھی چاؤمین کھاتے ہیں، کبھی گول گپے کھاتے ہیں، کبھی برفی کھاتے ہیں، کبھی مرغا کھاتے ہیں، کبھی کچھ کھاتے ہیں، کبھی کچھ کھاتے ہیں. ان کا دل نہیں کرتا، ان کے ماں باپوں کو دل نہیں کرتا کہ ہم بھی اپنے بچوں کو کھانا کھلائیں، اچھے اچھے کھانے کھلائیں، اچھے اچھے کپڑے پہنائیں. لیکن نہیں، دین کی خاطر، اللہ کی خاطر، اس کے رسول کی خاطر خود بھی قربانی دیتے ہیں اور بچے بھی قربانی دیتے ہیں. تو آسان نہیں ہے. یہ آپ کے سامنے پروگرام پیش کر رہی ہے، قرآن کی تلاوت پڑھ رہی ہے، نعت پڑھ رہی ہے، بیان کر رہی ہے، آسان نہیں ہے. ہمارے پاس فون آتے ہیں، کتنی محبت جتاتے ہیں. خدا کی قسم ہم بھی اسی طرح قربانی دیتے ہیں، ہم بھی ان کے ماں باپ ہیں. ایسا نہیں ہے ہم نے ان کو کہیں گھیر کر رکھا ہوا ہے، ہم بھی قربانی دیتے ہیں. دل کرتا ہے کہ سینے سے دل کو نکال کے دکھا دیں. جب ماں باپ ہم سے فریاد کرتے ہیں اور محبت دکھاتے ہیں، محبت جتاتے ہیں، ہمیں بھی احساس ہوتا ہے. لیکن ہم بھی اسی طرح کی قربانی دیتے ہیں. ہمارے بس میں جو ہوتا ہے، اللہ کی قسم ہم ان بچوں کے لیے وہ قربانی دیتے ہیں. ہماری والدہ ہے، راتوں کو 2 بجے اٹھ کر ایک ایک بچی کا ہاتھ دیکھتی. کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے ہمیں خبر ہوتی ہے کہ ہمارے والد کو خبر ہوتی ہے، تنہا رات میں اٹھتی ہے اور ہر دروازے پہ چکر لگاتی ہے، کبھی چھت پہ چکر لگاتی ہے، کبھی نیچے بچوں کے پاس جاتی ہے. نہ بچوں کو پتا ہے نہ کسی اور کو پتا ہے، تنہا اکیلی ایک ایک بچے کو دیکھتی ہے. کبھی کسی کو پریشانی تو نہیں، کسی کو بخار آ گیا ہو، کسی کا سر درد کر رہا ہو، رات میں کبھی بھی تکلیف ہو. تو اس طرح کی قربانی ہم بھی دیتے ہیں، لیکن دکھا نہیں سکتے، جتا نہیں سکتے. اور ہمیں آپ کی محبت کی قدر بھی ہے. ہم سمجھتے ہیں آسان نہیں ہوتا، ہم نے بھی پڑھا ہے، ہم نے بھی قربانی دی ہے، دوسری طرف ہمارے والدین نے بھی قربانی دی ہے. دل چاہتا ہے ہم بھی عیش و آرام کے ساتھ زندگی گزاریں، ہم بھی وہ تمام منظر، تمام نظارے اور تمام عیش و آرام حاصل کریں جو اور گاؤں میں رہنے والے بچے حاصل کرتے ہیں. لیکن نہیں، دنیا بقدر مقدر ہے، دین بقدر مشقت ہے. دین اس کے پاس آئے گا جو جتنی قربانی دین کے لیے دے گا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ ان بچیوں کی قربانیوں کو بھی قبول فرماوے اور ان کے والدین کی بھی قربانیوں کو قبول فرماوے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان بچیوں کو عالم باعمل بناوے. تو ماشاءاللہ اس بچی نے کتنی بہترین انداز کے ساتھ حمد پیش کی ہے. اللہ تیری یاد آتی ہے، اللہ تیری یاد آتی ہے. ہمیں آخرت میں جانا ہے اور اللہ کی زیارت کرنا ہے. خدا کرے ہم سب کامیاب ہو جائیں. خدا کرے سب ہم اللہ کی مان کر زندگی گزارنے والے بن جائیں تاکہ ہم اپنے پیارے اللہ کی زیارت کر سکیں. ہمارے اللہ بہت پیارے ہیں، بہت لاڈ لڑانے والے ہیں، وہ بھی ہم سے محبت کرتے ہیں. جس طرح اس بچی نے اپنی حمد میں اس اللہ کی محبت اور بندے کی بندگی کی محبت کو بیان کیا ہے اور جتایا ہے کہ اللہ تیری یاد آتی ہے، اللہ تیری یاد آتی ہے. اس پر ایک واقعہ یاد آ گیا، موقع تو نہیں ہے لیکن بتاتا چلوں. حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں.
بھائی راستہ دے دے آنے کے لیے، باہر سے آنے والے مہمان ان کے لیے راستہ دے دے. بھائی بچے یہ پیچھے ہو جانا تو بہتر ہے. دوسری طرف سے دیکھیں یہاں سے لمبڑدار ہو سو راستہ نہ روکے. باہر سے آنے والا مہمان تکلیف نہ دے، آسانی کے ساتھ انہیں آگے آن دے. تو اس بچی نے حمد پیش کی ہے، اللہ تیری یاد آتی ہے، اللہ تیری یاد آتی ہے. ہمارے رب بڑے غفور و رحیم ہیں، بڑے محبت کرنے والے ہیں. میرا رب کہتا ہے اے ابن آدم، اے آدم کی اولاد، تو اتنے گناہ کر، تو اتنے گناہ کر جتنا کہ سمندر کے جھاگ ہیں، اور پھر تم مجھ سے مغفرت طلب کر، میں تیری ضرور مغفرت کروں گا. دوسری طرف میرا رب کہتا ہے اے ابن آدم، تو اتنے گناہ کر، تو اتنے گناہ کر، زمین و آسمان کی خالی جگہ کو پر کر دے، ٹھوس ٹھوس کے گناہوں سے بھر دے، اور پھر مجھ سے فریاد کر، پھر مجھ سے توبہ کر. اے اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میرے گناہوں کو معاف کر دے. اے ابن آدم، میں زمین بھر مغفرت کے ساتھ تیری مغفرت کر دوں گا. اے ابن آدم، ایک سیکنڈ بھی مجھے تیرے گناہوں کو معاف کرنے میں نہ لگے گی. تو میرے رب محبت کرتے ہیں. میرے رب جس طرح ماں باپ اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے، اسی طرح اللہ بھی اپنے بندوں سے محبت کرتے ہیں. تو حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ ایک بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں. ان پر الہام ہوا کرتا تھا. ایک مرتبہ الہام ہوا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے بایزید بسطامی، ویڈیو مت بند کر. جو تیرا راز ہے میرا راز ہے، وہ یہ پتہ ہے. ایسا آدمی کا اپنا اپنا راز رہے ہیں، جو تنہائی کی باتیں رہے ہیں، انہیں وہ آدمی تو جانے، کوئی دوسرا تھوڑی جانے ہیں. اور ہم میں سے ہمارا کتنا، ہر ایک آدمی کا کتنا ایسا راز ہے جن میں ہم جانے ہیں، ہماری ذات جانے ہیں، واقع علاوہ کوئی دوسرا ہے بچہ بھی نہ پتہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ سے کہی اے بایزید بسطامی، جو تیرے راز ہیں جن کے بارے میں لوگ نہیں جانتے، کیا ہم ان رازوں کو لوگوں پر ظاہر کر دیں؟ بات پر توجہ دیں. میں بات یہ بتا رہا تھا، اس بچی نے حمد پیش کی ہے، اللہ تیری یاد آتی ہے، اللہ تیری یاد آتی ہے. جس طرح ماں باپ کی یاد آتی ہے، اللہ والوں کو اللہ کی یاد آتی ہے، اور اللہ بھی اپنے بندوں سے محبت فرماتے ہیں. تو اس پر حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے بایزید بسطامی، جو تیرے راز ہیں جن کو لوگ نہیں جانتے، کیا ہم لوگوں پر ان رازوں کو ظاہر کر دیں؟ پھر جو تو سو عقیدت رکھتے ہیں، جو تو سو حاجی اور نمازی اور اللہ اللہ والا کہیں، جو تو سو محبت کرے ہیں، وہ تو سو نفرت کرنے لگ جائیں گا. کیا کرنے لگ جائیں گا؟ نفرت کرنے لگ جائیں گا. یہ بھی حقیقت یہی، میں ہوں، آپ مجھ سے محبت کرے ہیں، یا کوئی اور اللہ والا رہے، کوئی اور اللہ والی رہے، وہاں سے آپ محبت کرے ہیں، یا کوئی راز ظاہر ہو جاوے، کوئی گناہ کے بارے میں پتہ لگ جاوے تو نفرت ہو جاوے کہ نہ ہو جاوے. یا تو ہم بچوں سمجھے ہیں، یہ تو ایسا آدمی ہے. تو یہی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ سے فرمائی اے بایزید بسطامی، جو تیرے راز ہیں کیا میں ان کو لوگوں پر ظاہر کر دوں؟ یہ لوگ تجھ سے محبت کرتے ہیں، یہ تجھ سے نفرت کرنے لگ جائیں. تو حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ کہنے لگے اے اللہ، میں تیری رحیمی کی بارے میں بھی بتا دوں کہ تو کتنا معاف کرنے والا ہے. کہا کہنے لگو اے اللہ، میں تیری رحیمی کے بارے میں بتا دوں کہ کتنا رحم کرنے والا ہے، کتنا معاف کرنے والا ہے، پھر کوئی بندہ تیری عبادت کرنے والا نہ رہے. کہا کہ کوئی بندہ تیری عبادت کرنے والا نہ رہے. ہمارا اللہ ہی تو ہے، معاف کر دے گا، سب باغی ہو جائیں. میرے عزیزوں، میری ماں بہنوں، میری عزیز طالباؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہم سے محبت فرماتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرماوے. اب ہم اپنے اس پروگرام کو آگے بڑھانے کے لیے